قربانی کا گوشت کون لوگ کھا سکتے ہیں، کیسے کھا سکتے ہیں؟ دیکھیے، قربانی کا گوشت ہر ایک کھا سکتا ہے، چاہے امیر ہو، غریب ہو، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، ہر ایک کو دیا جا سکتا ہے، ہر ایک اس میں سے کھا سکتا ہے، اور وہ خود اکیلا بھی کھا سکتا ہے اکیلا بھی فریزر میں رکھ کر کھا سکتا ہے۔ البتہ مستحب ہے، بہتر یہ ہے کہ 3 حصہ کیا جائے، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں میں، ایک حصہ مسکینوں میں بانٹ دیا جائے، اور ایک حصہ اپنے لیے رکھے۔ اور آج کل ایسا ہے کہ عام طور سے ہر گھروں میں قربانی ہوتی ہے، تو ایک انسان قربانی کا گوشت دیتا ہے اپنے پڑوس کو، تو پڑوس پھر دے دیتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ ان لوگوں تک پہنچا دیا جائے اپنے محلے میں جن کی قربانی نہیں ہوئی، کچھ گوشت کا حصہ ان کو دے دیا جائے، مسکین اگر ہیں تو ان کو دے دیا جائے۔ بقیہ گوشت چاہے وہ سکھا کر کھائے، مہینوں رکھ کے کھائے، برسوں رکھ کے کھائے، ہر طریقے سے اس کے لیے جائز ہے، البتہ بیچ نہیں سکتا۔ ہاں، اگر گوشت بہت زیادہ ہے، کافی مقدار میں ہے، سڑنے کا، خراب ہونے کا اندیشہ ہے، تو کوئی خریدنا چاہتا ہے، اس کو خرید کر، اس کو بیچ کر، تو پیسے کو صدقہ کرنا واجب ہے۔ یعنی اگر قربانی کا گوشت یا پوست یعنی چمڑا اگر بیچا ہے تو ہر صورت میں قربانی کا جو قربانی کے چمڑے یا گوشت کے بیچے ہوئے پیسے کو صدقہ کرنا واجب ہے، اس کو خود کھا نہیں سکتا۔ ہاں، البتہ گوشت کے بدلے یا پوست کے بدلے کوئی چیز بدل سکتا ہے، گوشت دے کر کوئی چیز لے لے استعمال کے لیے، تو اس کے لیے جائز ہے۔ یا اسی طرح چمڑا، اس کا پوست، اس کو بھی اگر کوئی عدل بدل کرتا ہے کسی چیز کے بدلے میں تو بھی جائز ہے، بدل کر استعمال کر سکتا ہے۔ اسی طرح جو پوست یعنی چمڑا ہے، اس کو گفٹ بھی کر سکتا ہے، ہدیۃً کسی کو دیا جا سکتا ہے، چاہے وہ مالدار ہو یا غریب۔ جس طرح گوشت کا حکم ہے، اسی طرح پوست کا حکم ہے، یعنی گوشت کو استعمال کر سکتا ہے تو پوست کو بھی استعمال کر سکتا ہے اگر وہ استعمال کرنا چاہے یا کرنے کی استطاعت رکھتا ہے، چمڑے کو اپنے استعمال میں لا سکتا ہے۔ تو اسی طرح اگر وہ بیچے گا چمڑا تو اس صورت میں بھی قربانی کا جو چمڑے کا جو پیسہ ہے اس کو صدقہ کرنا واجب ہے۔ اگر کسی کو ہدیے کے طور پر دے دیا جائے، چاہے وہ ہدیے کے طور پر جس کو دیا جاتا ہے وہ مالدار ہو یا غریب ہو، امیر ہو، اس سے کوئی تعلق نہیں، ہدیہ ہر ایک کو دیا جا سکتا ہے، اور وہ لے کر اس کو اختیار ہے، چاہے وہ بیچ کر کھائے، اپنے استعمال میں لائے، رد و بدل کرے، کچھ بھی کرے، وہ مالک ہے تو اس کو ملکیت میں اختیار ہو جائے گا، تو وہ لے کر بیچ کر کھا سکتا ہے۔ یعنی ہم اپنے دوست کو گفٹ کیے، اپنے پڑوس کو گفٹ کیے، یا کسی کو بھی گفٹ کر دیے، کر سکتے ہیں۔ یا اس طرح محلے میں کوئی ایک کمزور انسان ہے، غریب انسان ہے، اس کو ہم محلے والے گفٹ کر دیے، وہ لے کر بیچ کر کھا سکتا ہے، یا خود بیچ کر اس کے رقم کو دینا چاہیں تو بھی دے سکتے ہیں۔ اور مالدار کو بھی گفٹ کرنا یہ بھی جائز ہے، وہ لے کر اس کو کھا سکتا ہے۔ تو جس طرح گوشت اور پوست دونوں کا حکم وہی ہے کہ اگر گوشت کو بھی بیچے گا تو بھی صدقہ کرنا واجب ہوگا، اور گفٹ میں ہم گوشت دیے کسی کو، قربانی کا گوشت 20 کلو 25 کلو دے دیے، اور کسی کو لے کے بیچ دیا، وہ تو اس کو بیچنے کا اختیار ہے، ہم نہیں بیچ سکتے، ہم کو بیچنے کا اختیار نہیں اتھورائز۔ ہم کسی کو گفٹ کر دیے، ہدیہ دے دیے، وہ مالک ہونے کے بعد وہ بیچ سکتا ہے، وہ کھا سکتا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کو صدقہ کرنا واجب ہے، چمڑا کو صدقہ کرنا واجب نہیں ہے، جب بیچ دے گا تو اس کی قیمت کو صدقہ کرنا واجب ہے، فی نفسی چمڑے کو صدقہ کرنا واجب نہیں ہے۔ جس طرح گوشت کو اپنے استعمال میں لا سکتا ہے، اس طرح پوست کو بھی اپنے استعمال میں لا سکتا ہے۔ اور یہ جو ہوا پھیلا رکھا ہے لوگوں نے کہ چمڑے کو صدقہ کرنا واجب ہے، یہ غلط ہے۔ اس لیے ایسے مس انفارمیشن سے ہوشیار رہنی چاہیے۔
صحیح بات علماء کی لیے ذمہ داری ہے کہ صحیح بات عوام کو پہنچائے۔ آج ہمیں بڑی شکایت ہے ہم اپنے علماء سے کہ وہ صحیح بات لوگوں کو پہنچاتے نہیں ہے، کتاب اور سنت کی روشنی میں بس قصہ کہانی پر وقت پاس کر دیتے ہیں، بیانوں میں، جمعہ کے خطبات میں۔ بڑی دکھ ہوتی ہے ہمیں۔ اس لیے علماء سے گزارش ہے آپ کتابوں کا مطالعہ کیجیے، تھوڑا وقت کتابوں کے لیے نکالیے اور تھوڑا بہت مطالعہ کیجیے اور لوگوں کو صحیح بات بتائیے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ توفیق نصیب فرمائے، آمین۔